بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بھٹک گیا۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ 6 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو تم میں سے کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائیں جو میں سن رہا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی 2 گنی دی جاتی ہے اور اجر بھی 2 گنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، اس کے بعد نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اپنے پیارے اسلامک چینل اسلامک حدیث اینڈ انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو حدیث کی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔